بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بات ہو رہی ہے روحانیت علم کے بارے میں اور کالے علم کے بارے میں، سفلی علم کے بارے میں اور نجومی علم کے بارے میں۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ جو نجومی علم ہوتا ہے وہ سیاروں کی چال سے چلتا ہے۔ جو سیارے ہوتے ہیں، جتنے بھی سیارے ہیں جن کا نام لوگوں نے عقرب رکھا ہوا ہے، کسی نے شمس رکھا ہوا ہے، کسی نے ظہر رکھا ہوا ہے، کسی نے جدی رکھا ہوا ہے، وہ اس کے مطابق بتا رہے ہوتے ہیں بھی سارا سیارہ ادھر اس میں داخل ہو رہا ہے، یا چاند اس میں داخل ہو رہا ہے، یہ چاند یہ کر رہا ہے، نیا چاند اتنی دیر میں آ رہا ہے۔ وہ اپنے اس علم کے بارے میں، جس علم تک ہوتے ہیں وہ اس علم کی بات کرتے ہیں۔ جو ہوتا ہے کالا علم ہوتا ہے ناظرین، جو کالا علم ہوتا ہے وہ خالصتاً شیطانی علم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، بالکل شیطانی علم ہوتا ہے۔ تو وہ جو شیطانی علم ہوتا ہے تو وہ شیطانی علم میں یہ ہوتا ہے کہ جو اس میں گڈوں میں سوئیاں بھی لگتی ہیں اور بھی کئی چیزیں بھی کرتے ہیں۔ گڈوں میں سوئیاں اس لیے لگاتے ہیں کہ بھی کسی کے نام کا گڈا تیار کرنا، اس کو کہتے ہیں گڈیا۔ جو بندے کا نام کا گڈا تیار کریں گے، اس کو سوئی لگائیں گے، وہ تکلیف اس بندے کو ہوگی، جو کرنے والا ہوگا وہ جو عمل ہوگا تو اس میں عمل ہونے کی شرط ہے۔ عمل کس چیز کا عمل؟ کالے علم کا عمل جو ہوگا وہ جو گڈے میں سوئیاں لگاتے ہیں ناظرین، وہ کالے علم والے ہوتے ہیں۔ وہ جو ہوتے ہیں وہ کالے علم والے ہوتے ہیں، وہ روحانی علم کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہوتا۔ جو روحانی علم والے ہوتے ہیں وہ سوئیاں نکالتے ہیں، اسے روحانی علم کو یہ اس لیے کہتے ہیں۔ جو روحانی علم ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے عطا ہو، جو پاک کلام پڑھتے ہیں، اللہ کی آسمانی کتابوں کا علم رکھتے ہیں، آسمانی کتابوں پہ، اللہ پہ وحدانی پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ کے ایک پہ یقین رکھتے ہیں، کسی شیطان کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کرتے، یعنی کہ شیطان کی کوئی عبادات نہیں کرتے، اللہ کے صرف خالصتاً اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کو اللہ پاک عطا فرماتا ہے علم، وہ اسے کہتے ہیں روحانیت علم۔ اگر ہم کالے علم والے کو روحانیت علم کا نام یا لبادہ دے دیں گے ناظرین، وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ کچھ لوگ کالے علم والے بھی روحانیت کا نام اپنے کو روحانیت کہتے ہیں، جوڑے ہوئے ہیں، روحانیت کو اپنا سے جوڑتے ہیں ناظرین۔ وہ زیادتی کرتے ہیں، وہ ظلم کرتے ہیں، اپنے آپ پہ بھی کرتے ہیں، دوسروں پہ بھی کرتے ہیں۔ اپنے آپ اس لیے کرتے ہیں کہ جو آخرت میں ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ ہے، جہنم ہے۔ ان کی قبروں میں بھی کالے علم والے جو ہوتے ہیں، ان کی قبروں میں بھی جو کالے علم والے کی قبروں میں آوازیں آتی ہیں، جو اہل نظر اور اہل سماعت، جن کی سماعت جن کانوں کی سننے کی صلاحیت ہے قبر میں کیا ہو رہا ہے، انہیں پتہ چل جاتا ہے بھی یہ کیا قبر میں ہو رہا ہے، مگر اللہ جسے بتائے، اللہ جی کی مالک ہے، وہ جسے بتا دے بھی کیا ہو رہا ہے، کیا پتہ چل جاتا ہے مجھے۔ ناظرین، میرا یہ بات ساری کرنے کا، جتنے بھی بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بات زبان زد عام ہوئی ہے کہ جی عمران خان بنی گالہ میں ان کی وائف بشرا بی بی یہ عملیات کروا رہی ہیں، اور جو پوسٹنگ جتنی بھی ہو رہی ہیں یہ عملیات کے ذریعے ہو رہی ہیں، یہ انٹرنیشنل میڈیا میں خبریں چل رہی ہیں ناظرین، یہ پاکستانی میڈیا میں خبریں چل رہی ہیں ناظرین۔ وہ بات پہ میں یہ بات ساری کر رہی ہے، میں نے اس لیے کری ہے کہ جو گڈوں میں سوئیاں لگائی گئی ہیں، وہ بندے پکڑے گئے ہیں، میڈیا میں بتایا گیا ہے ناظرین، پھر وہ روحانیت کا تھا، اس کا تعلق نہیں ہے، پھر ہم اس کو روحانیت نہیں کہہ سکتے، روحانیت اس بدنام مت کیا جائے۔ وہ پھر خالصاً شیطانی علم ہے، وہ شیطانی علم کے ذریعے کہہ رہا ہے ناظرین، میری بات سنیں۔ اب پیر خانے والے، پیر خانہ جسے کہتے ہیں، پیروں کا ڈیرا، اور پیروں کے ڈیرے کے ساتھ جڑے ہوئے، پیر خانہ مطلب پیر کا ڈیرا، ان کے مریدان، اگر ان کے مریدان میں کچھ بندے کالے علم کرنا شروع ہو گئے ہیں ناظرین، وہ پیر کا قصور تو نہیں ہے۔ جیسے اولاد ہوتی ہے، ایک بندے کی کتنی اولاد ہے، وہ نافرمان بھی کچھ ہو جاتی ہے اولاد، کچھ اولاد جو ہوتی ہے وہ نشہ بھی کرنا شروع ہو جاتی ہے، کچھ اولاد وہ یہ کرنا کوئی، اس میں یہ تو نہیں تو ماں باپ یہ کہ ماں باپ کو تربیت کا کہا جاتا ہے، مگر جنہوں نے نافرش یعنی کہ نافرمان ہونا ہے، وہ تو جنسی نافرمان کئی ہوتے ہیں ناظرین۔ اس لیے پیروں کو فقیروں کو ڈیروں کو بدنام نہیں کرنا چاہیے، جو خود ہیں وہ ان کو ہی کرو۔ اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، میرا حضرت شیخ قادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میری نسبت ہے، میں ان سے محبت اور عشق ہے، پیروں کے پیر دستگیر،
تو اب میں کوئی اچھا کام کروں گا تو کہیں گے یار واقعی کسی پیر خانے کا تعلق اچھا بندہ یار. اگر میں سے کوئی ایسے کوئی کام کروں گا تو وہ کہیں گے یار وہ میرے بزرگوں کا نہیں کہنا چاہیے. اگر انشاءاللہ اچھا کام کروں, میری کوشش ہوتی ہے کہ میں انشاءاللہ الحمدللہ یعنی کہ اچھے کام ہی کروں. اگر ایسے ہی کچھ لوگ جو برے یعنی کہ عملیات کر کے اپنے علم کا غلط استعمال کرتے ہیں, اب دیکھیں نا کہ یہ علم, میں آپ کو بتاؤں جنور حقیقت بات ہے, میں آپ کو سچی اور حقیقت بات بتاتا ہوں یہ بھی کہ یہ واقعی علم کے چکر میں سب کچھ چل رہا ہے. علم کا سب کھیڑ تھا, علم کے کھیڑ دکھایا جا رہا تھا. جو مولانا خان کو بٹھایا گیا یہ بھی علم کے ذریعے کرا گیا. کئی بندوں کے دماغ کنٹرول میں کر لیے گئے تھے. دماغ کنٹرول میں کرنے کے بعد اس کو پرائم منسٹر بنایا گیا, یعنی کہ وزیر اعظم بنایا گیا. اس کے بعد ناظرین بات بتاؤں ایک بات, سامری جادوگر آیا, ٹھیک ہو گیا, بڑا اس نے جادو دکھایا. اللہ نے سامری جادو کو توڑنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. اس لیے جب عوام چیخے مار اٹھی, کرلا اٹھی, رو اٹھی, تو اللہ نے اس کے جادو, جو بھی جادو کے ذریعے عمران خان کو بٹھایا جا رہا تھا اور بٹھایا گیا تھا, تو وہ اللہ نے توڑنے کے لیے کئی بزرگوں نے غیب سے, ایک ہوتے ہیں بزرگ ظاہری کسی سے ہو جائیں, ایک غیب سے بزرگوں نے اس جادو کو توڑ دیا. آپ دیکھیں 24 گھنٹے سب کے تیر عمران خان کی بیوی اور عمران خان اور کہتے ہیں لانے والے. اب لانے والے جو جیسے لانے والے اس کے شہر میں مطلع تھے, وہ ان کا شہر اللہ نے توڑ دیا. اب ان کو ہوش آئی, یہ کیا ہو گیا بابا. ناظر جادو ہوتا ہے, جادو برحق ہے, جادو حقیقت ہے, جادو ایک حقیقت ہے. جب قرآن پاک نے جب دیکھیں کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جب سامری نے اس میں فرعون نے جب جادوگر بلوائے, تو جب سامری نے اس میں پھینکے تو سانپ نظر آنے شروع ہو گیا سے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینک لگایا, اس اژدہا بن گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے, اس کو توڑ بھی ایک حقیقت ہے. اللہ والے کیوں کس کو کہا جاتا ہے؟ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں. ہر بندہ, مخلوق بہت ہوتی ہے, بندے کوئی ہوتے ہیں. مخلوق کے اللہ کی مخلوق ہے. مخلوق میں پرندے بھی آتے ہیں, کیڑے بھی آتے ہیں, اس میں جانور بھی آتے ہیں, درخت بھی آتے ہیں, پودے, سب مخلوق ہے اللہ نے تخلیق کی ہے ہر چیز کو. جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور دل و جان سے کرتے ہیں, پھر اللہ کی مرضی ہوتی ہے کہ ان بندگی کرنے والوں میں سے اپنا بندہ کس کو چن لے. دیکھیں حضرت داتا صاحب, ٹھیک ہو گیا, جتنے بھی بزرگ, پیروں کے پیر دستگیر, جتنے بھی اللہ کے ولی, جتنے بھی بزرگ, اللہ کی مرضی. جتنے بھی اللہ کے والے پیغمبر یعنی کہ جو رسول, پھر اس کے بعد جتنے بھی اللہ کے آئے, اللہ جس سے یعنی کہ اپنے بندے جو اللہ نے بنا لے. اللہ جن سے پیار کرے, چاہے کوئی بھی ان میں سے اللہ کی اطاعت کرے, تو اللہ ان سے پیار کرتا ہے. مقامات ہیں, نبیوں کے مقام, ٹھیک ہو گیا, رسولوں کے مقام, پیغمبروں, یعنی کہ اللہ پاک نے پھر ولی آگے, تبع تابعین, صحابی, جتنے بھی یعنی کہ جیسے جیسے اللہ پاک نے مقام جن کو رکھے ہیں وہ سب کے مقام ہے. مگر جادوگر کا مقام کیا ہے؟ جادوگر کا مقام صرف یہی ہے جو ذلت اور رسوائی اور قبر کے اندر واضح نکلنا, رونا. یہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ روحانی علم والے کا پتہ کیا فائدہ کیا ہے؟ روحانی علم والے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو اس جہان میں بھی اللہ پاک اپنے بندے کو نظارے کرواتا ہے, مگر لوگوں کو نظر نہیں آ رہے ہوتے, نظارے اس بندے کو آ رہے ہوتے ہیں. اللہ جب بندہ وہ پردہ کر جاتا ہے, کیونکہ اللہ کا بندہ تو مرتا ہی نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے میرا بندہ نہیں مرتا, وہ تو ان کو مرنے کے بعد بھی رزق پہنچتا ہے, مگر تم نہیں جانتے, میں جانتا ہوں. اللہ کی مرضی ہے, جسے مرضی جو اللہ جو عطا فرمائے, ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ پردہ کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے ان کو مرتا نہیں ہے, پردہ کرنے کے بعد وہ زندہ ہے, ان کو مرا نہ کہو. اللہ کہتا ہے ان کو مرا ہوا نہ کہو, وہ زندہ ہیں,
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک خود کہہ رہا ہے وہ مرے ہوئے نہیں ہیں، تو جب یہ جادوگر ہیں یہ تو مرے ہوئے، یہ تو مرنے کے بعد یعنی کہ جب یہ مر جاتے ہیں ان کو یہ ختم ہو جاتے ہیں، ان کی جو روحیں ہمزاد جو ان کے ہمزاد ہوتے ہیں ناظرین، انسان کے ساتھ نا، ہر انسان کے ساتھ اس کا ایک ہمزاد پیدا ہوا ہے، ہر انسان، جتنے بھی انسان ہیں ہمارے جو ہمارے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں پھر ایسے کرتے ہیں ناظرین، اس میں سے کچھ ہم یعنی کہ ہمزاد کچھ شیاطین بھی ہوتے ہیں، کچھ ہمزاد شیاطین نہیں رہ جاتے، وہ نیک ہو جاتے ہیں، وہ اس میں توحید میں آ جاتے ہیں، تو وہ پھر انسان پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جس کا ہمزاد جس پر مرضی آ جائے، مگر یہ ہے کہ ناظرین کہ جب جو ہمزاد ہوتا ہے وہ قبر پہ ہوتا ہے، باہر کسی نے میری بات سن، ایک انسان ہے، انسان کے دل کے اندر وسوسے کون ڈالتا ہے؟ کون ڈالتا ہے وسوسے؟ کبھی غور کیا؟ وہ وسوسے ڈالنے والا کون ہے؟ بس اسی پہ غور کرنا ہے، وہ کیا چیز ہے جو بندے کو ڈرا رہی ہے، خوفزدہ کر رہی ہے یا نہیں خوفزدہ کر رہی ہے، برائی پہ مائل کر رہی ہے، وہ کیا ہے؟ اندر کا دھیان کرنا ہے بس۔ پکڑ لو گے پکڑنے والے پکڑ لیں گے، نہیں پکڑنے والے نہیں پکڑ سکیں گے، پھرتے اڑ دے دیں گے بس سجے کھبے۔ ناظرین بات یہ ہے، 100 باتوں کی یہ بات، اگر بشرا بی بی کہہ رہی ہیں کہ جی ہم بابا فرید کے مریدان میں سے ہیں، ہوں گے، اگر بابا فرید کے مریدان میں سے ہیں تو پھر ان کو یہ نہیں ہے کہ ہم سلسلے ہوتے ہیں، ہم قادری یعنی کہ قادم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت ہے، پیار کرنے والے ہیں، محبت کرتے ہیں، چاہت ہے، پیر و فقیروں والے ہیں، ہم مخلوق کو اگر اتنی مخلوق کو تنگ کرنے کے لیے ایک بندے کو سپورٹ کریے وہ بندہ بھی غلط ہو، نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا، اللہ نے دماغ بھی تو دیا ہے نا کہ بھی کیا نہیں۔ ایسے ہی بابا چشتی، قادری، سولوردی، نقش بندی اور بھی بڑے سلاسل بہت سلسلے ہیں، وہ ان میں کو حق بجانم ناظرین، یہ نظام جو ہے نا، یہ نظام یہ دکھائی میں لگ رہا ہوتا ہے یہ لوگ چلا رہے ہوتے ہیں، مگر یہ لوگ نہیں چلا رہے ہوتے، یہ ان کے پیچھے ایک مخلوق ہوتی ہے، وہ نظام چلا رہی ہوتی ہے، مگر وہ ظاہری میں نظر نہیں آ رہی ہوتی، مگر وہ مخلوق اپنی موجودگی ضرور اس کی ہوتی ہے، مگر اس میں بھی وہ کچھ لوگ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے حدود مت کراس کرو۔ ناظرین یہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اللہ کے بندوں کو پتا تھا کہ حدود کون کراس کر رہا ہے اللہ کی، وہ پکڑ لیتے ہیں۔ ابھی پکڑا گئے، بابا فرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں درخواست کرتا ہوں محبت، بابا فرید آپ کے مریدان میں سے ایسے بندے آپ کہہ رہے ہیں جی، آپ یہ بندے جو کہہ رہے ہیں ہمارے مریدان میں، ہم بابا فرید کے مریدان ہیں، ناظرین میں بابا فرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہا ہوں بابا جی ان سے اپنی نظر پھیر لیں، ان سے اپنی نظر پھیر لیں، یہ آپ کو آپ کا نام لے کے غلط استعمال کر رہے ہیں، وہاں رو رہی ہے، پیٹ رہی ہے اپنے علم کے ذریعے، اپنا علم کے ذریعے، اور جو جنات بھی سمجھیں اس بات کو، جو ان کے ساتھ جنات جڑے ہوئے ہیں بی بی کے ساتھ، وہ جنات بھی سمجھے کہ یار یہ اگر جنات کنٹرول میں، اس کی بی بی کے کنٹرول میں ہے تو میں دعا کرتا ہوں وہ آزاد ہو جائیں، جو اس بی بی کے کنٹرول میں جنات ہے، میں دعا کرتا ہوں یا باری تعالی جو جنات بشرا بی بی کے کنٹرول میں ہیں، یا اللہ وہ جنات کے ذریعے عوام کو ستایا جا رہا ہے اور غلط مطلب علم کو کھلے ہم علم کا تماشا کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ، پر علم تماشا اس کا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ ناظرین میں دعا کرتا ہوں گا اللہ وہ اس کے ہاتھ سے موکلات جو ہیں، اللہ جو اس کے ہاتھ میں جنات ہیں، اس کے تابو، اللہ جو اس کے تابو کوئی بھی ایسی مخلوق ہے جو وظاہر کے ذریعے کوئی چیزیں بھی آئیں، اللہ پاک وہ اس سے آزاد ہو جائیں، آزاد ہو جائیں، آزاد ہو جائیں، تاکہ عوام جو ہے نا وہ سکھ کا سانس لے۔ اور یہ بھی دعا کرتا ہوں یا میرے اللہ کہ اس کو اس کی کیے کی سزا ضرور ملے، کیونکہ اس کے یہ غلط فعل کی وجہ سے بہت عوام رولی، تاکہ کئی لوگ روئے پیٹے، یعنی بیچارے خودکشی کی اور بڑے بڑے بیزار ہوئے۔ ناظرین اللہ تو اس کی اس بات کی سزا ضرور دے اللہ پاک، بے شک تو حق بھی جانب ہے، بے شک تو دلوں کے حال خوب جانتا ہے۔ میں بابا فرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی درخواست کرتا ہوں، پیروں کے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک محبت اور چاہنے والے کی، یعنی کہ میں محبت کرتا ہوں، چاہت و نسبت میری ان کے ساتھ، میں یہ کہتا ہوں بابا فرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے اپنا ہاتھ بالکل اٹھا لیں، کیونکہ یہ آپ کالے علم کے خلاف رہے ہیں، آپ نے کالے علم والوں سے مقابلہ کیا ہوا ہے،
بابا فرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی گڈا کسی بندے نے سوئیاں لگا کے، بابا فرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی کامل بزرگ، ان کا کسی جادوگر نے ان کے گڈے کو بھی سوئیاں لگا کے قبر میں دبا دیا تھا. تو بابا فرید کے جو مریدین میں ہیں تو وہ پھر نکالا گیا تھا گڈا. حضرت بابا فرید کے مرید نے جا کے وہ گڈا نکالا تھا. ناظرین بابا فرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں درخواست کی ہے، انشاءاللہ بابا فرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ان سے اپنی نظریں اٹھا لیں گے. مرید جو اتنے بھی گہرائی میں اتنی بھی مخالصت میں چلا جائے پھر مرشد کا حق بنتا ہے پھر اس کو کھینچے. میں یہ بات کو مانتا ہوں کہ بزرگوں کی ایک حیثیت ہوتا ہے، کہتے ہیں نا پیر مریداں سرتے رہندے، پیر مریداں سرتے رہندے، مرید سچے ہوں یا جھوٹے. ناظرین میں اس بات کو مانتا ہوں کہ پیر مریداں سرتے رہندے نے، مگر بابا جی یہ بات یہ کہ یہ چوہے جھوٹے کی بات نہیں ہے، یہ ظلم کی بات ہو رہی ہے. پھر ظلم ایک بندے سے نہیں ہو رہا، یہ کروڑوں لوگوں سے ظلم کیا گیا ہے، اس نے کیا کروایا ہے، کیونکہ اس کے فیصلے کی وجہ سے کروڑ لوگوں کو بھگتے ہیں. بابا جی اٹھا لو ہاتھ ان سے. ناظرین یہ بابا جی سے درخواست ہے بابا فرید سے